बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, तो मैंने पिछली वीडियो जहां ख़त्म की थी वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जब मखदूम सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने NA 148 की सीट छोड़ दी, वो सेनेट में चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सेनेट भी बन गए। तो उनकी सीट पे ज़िमनी इलेक्शन होना थे, हर सूरत होने थे। तो उस वक्त तक यहाँ जो हमारे कैंडिडेट थे मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी, उनका आखिर तक कोई पता नहीं था कि क्या होता है, कौन ही जहाँ से इलेक्शन लड़ता है। वो बच्चा मेरे लिए तो बच्चा ही है, चाहे मैं उन्हें जितनी भी इज्जत से मुखातिब करूं, वो इसलिए नहीं कि वो मेरा MN है, इसलिए कि वो ख़ानदान डिज़र्व करता है। वो उस ख़ानदान का चश्मे चिराग है जिसने मुल्तान का नाम एक सुलझे हुए शहर के हैसियत से पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में रोशन किया है कि यहाँ भी ऐसे ऐसे सबूत पैदा होते हैं। तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी की, और करता रहूँगा। अच्छा, कोई पता नहीं था। फिर जब पार्टी के चंद बंदों को पब्लिक को तो बहुत बाद में पता चला ना कि यहाँ मखदूम अली कासिम गिलानी जो कि हल्के में नवारे थे, लेकिन उनकी बहुत अहम जगह पे सियासी तरबियत भी हुई थी और उन्होंने बड़े नशीब अफराज भी देखे थे कि वहाँ क्या क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से के साथ मुंसलिक थे और फिर वो सैयद यूसुफ गिलानी के साहबजादे थे। तो जब ये पता चल गया तो मैंने तो खैर अपने तौर पर उनके बहुत सारी रील्स जो मोटिवेशनल गाने सॉन्ग्स थे जिससे बंदे में जोश पैदा हो, वो मैंने कैंपेन शुरू होने से फाइनल होने से पहले बनाने शुरू कर दिए थे, जो YouTube पे भी पड़े हैं मेरे चैनल पे रिया हुसैन बुखारी के नाम से, और इंस्टा पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं और सबसे बड़ा फेसबुक पे भी हैं। मैंने उनके नॉमिनेशन फाइल होने से बहुत पहले ये शुरू कर दी थी, जिसके शायद मेरे मखदूम को पता ही ना हो, मेरे MN को, क्योंकि मैंने पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया कि मैं कुछ शो ऑफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करता रहता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने फील्ड में भी अपने जो कॉन्टैक्ट थे रिवाइव करना शुरू कर दिए थे, बहुत नॉमिनेशन से बहुत पहले। नॉमिनेशन होती है और ज़ाहिर है वो मखदूम सैयद अली कासिम गिलानी इस हल्के में नए थे और ये बहुत बड़ा हल्का है। हम बिल्कुल शहर और के जंक्शन पे हैं और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज़्यादातर सेटलर हैं जो शहरों से उठ के आ गए या दूसरे इलाकों से उठ के आ गए, और उन सब पे यूथापिया सवार है और शायद क्योंकि यूथोपिया को समझाना नामुमकिन है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि अगर वो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो कहेंगे नहीं ये खुद बात नहीं कर रही है, कोई और कर रहा है, तो वो उसी पे अड़ जाएंगे। खैर हुआ क्या, जब मखदूम साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो वो ज़ाहिर है इतना बड़ा हल्का 2 MPs का हल्का था जैसे बाकी थे, लेकिन वो MP का हल्के बहुत बड़े थे। और जिस हल्के में मैं रहता हूँ वहाँ मैं अपनी UC की बात करूँ तो जो नई यूनियन काउंसिल शामिल हुई थी PP 213 में, तो 214 में, तो वहाँ हमारे जो नई यूनियन काउंसिल थी सारे उन पे यूथियापा सवार था, और 213 में मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब थे जो 2 दफ़ा
45 ہزار ووٹ لے کے 3 دفعہ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو اپنا حلقہ جیتنے کے بعد بھی کبھی خالی نہیں چھوڑا. اپنے فرائض جو ان کے ہیں اسمبلی میں وہ ادا کرنے کے بعد وہ حلقے کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ظاہر ہے وہ چیئرمین سینٹ تھے، وہ یہاں کمپین نہیں کر سکتے تھے. ان کے بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر کی. بہت بڑا حلقہ ہے یہ جہاں سے سید علی قاسم گیلانی ایم این اے بنے ہیں. وہ پھر جب خود اترے تو ان کے جس طریقے سے انہوں نے کمپین کی، انہوں نے سارے وہ بندے جو کسی حد تک کسی نہ کسی طرح تھوڑا ویٹ رکھتے تھے، انہیں عزت دی. ہر ایک کے بندے کے پاس گئے اور ان کے اس لڑکے میں ایک خاص کوئی کشش ہے، اس کے بات کرنے کے طریقے میں، اس کی ہمبلنس میں، اس کے بولنا چالنا جیسے ہے، جس پیار سے وہ ملتا ہے. تو کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں. انہوں نے ٹیم، سب سے بڑا جو ان کا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے ایک ٹیم بنائی. اور وہ ٹیم زیادہ تر ان لوگوں پہ مشتمل تھی. کچھ خامیاں بھی تھی کیا ٹیم سلیکشن میں کہ وہ اس وقت تک ہر کسی بندے کو نہیں جانتے تھے. تو جو کچھ بھی تھا لیکن انہوں نے ایک ٹیم ڈیولپ کر لی، اور وہ ٹیم وہ تھی جنہوں نے اپنے طور پر کوئی کسر نہ چھوڑی. اس میں بہت سارے خاموش مجاہد بھی شامل تھے جن کا چاہے اس حلقے میں ایک بندے کا نام بھی نہیں لے رہا. کسی کے پاس 500 ووٹ تھے تو کسی کے پاس 50 ووٹ تھے. اس نے بھی اپنا فرض پورا ادا کیا. اور یہ ایک ٹیم ورک تھی جس کا کریڈٹ مخدوم سید علی قاسم گیلانی کو جاتا ہے. انہوں نے ٹیم ڈیولپ کر دی تھی. میں اگر اپنے یونین کونسل 67 کی بات کروں تو یہاں سے سید یوسف رضا گیلانی 5800-6000 سے تقریباً آ رہے تھے. پیچھے سے بہت زیادہ لیڈ لے کر آئے تھے، اور یہاں سے اتنے ہارنے کے باوجود وہ الحمدللہ ری کاؤنٹنگ میں بھی جیت گئے. اللہ نے انہیں عزت دینی تھی دی. تو یہ جو بھی تھے نا، جس کے پاس 50 ووٹ بھی تھے اس نے بھی مجھے پتہ ہے کون کون ہے. اپنے طور پر انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. وہ 50 میں سے 50 نہیں تو ان کے جانے سے 25 ووٹ بھی مل گئے. کچھ وعدے بھی ہوئے اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جو اتنے بڑے وعدے ہوں کہ اس کے وہ پورا ہم نے کیے اور ووٹ لیے. ایسا بالکل نہیں تھا. جہاں بھی گئے وہاں سے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا، اور علی قاسم گیلانی نے کہیں نہ دن دیکھا نہ رات وہ عوام میں رہے. مجھ جیسے ایک عام سے بندے کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ وہ مجھ سے باقاعدہ ان ٹچ رہے، اور ہر بندے کو وہ خود مانیٹر کر رہے تھے. صبح سے نکلتے تھے 9-10 بجے سے، اور رات کے 2:30-3 بجے وہ واپس پہنچتے تھے. لیکن یہ اس لڑکے کی مخدوم سید علی قاسم گیلانی کی شخصیت کا سحر تھا کہ لوگ جٹتے گئے، اکٹھے ہوتے گئے. آپس میں چاہے ہمارے جتنے اختلافات ہوں، لیکن ایک مقصد کے لیے ہم اکٹھے تھے. میں نے جیسے پہلے عرض کی، ہماری یو سی سے سید یوسف گیلانی صاحب 5800 ووٹوں سے ہارے تھے، اور ہمارا ایم پی اے میں اس نے بڑی جان ماری تھی. اپنے پیچھے وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. اپنے علاقے سے اس نے 5 یونین کونسلیں جیتی ہیں، اور ہماری جہاں سے سید یوسف گیلانی ہارے تھے تو اس ٹیم ورک کے نتیجے میں وہ اس دفعہ بھی ہارے ہیں یہاں سے مخدوم سید علی قاسم گیلانی، لیکن صرف 500 ووٹوں سے. مجھے پتہ ہے کہ میرے ووٹ 1 ہیں یا 10 ہیں یا 100 ہیں، جتنے ہیں، لیکن ہم نے گین کیا تھا. اوورآل کیا تھا کہ پی پی 214 سے
مختوم سید علی قاسم گیلانی میرے سابقہ ایم پی اے بیرسٹر مدثر شاہ سے بہت زیادہ ووٹ لے کے 11,000 کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے، اور سید علی حیدر گیلانی کے حلقے پی پی 213 سے انہوں نے 22,000 ووٹ لیے، تو اوور آل 33-34,000 سے وہ جیتے ہیں۔ اور اس میں میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا، میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں مخدوم سید علی قاسم گیلانی کو، کہ ان کی شخصیت کا سحر تھا، اور یا ان کا کچھ نہ کچھ ہے اس میں، اور میں نے ان کے خاموش مجاہدوں نے بھی پورا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر انہیں کہا تھا کہ آپ کم از کم 10,000 کی لیڈ سے جیتیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے میرا مذاق بھی اڑایا کہ وہ اتنے نہیں، ڈبل لیڈ سے جیتیں گے۔ میں نے 10,000 ووٹ کم از کم کہے تھے اپنے پی پی 213 میں، کیونکہ پی پی 214 کا تو چاہے وہاں میرا کچھ نہ کچھ 0.1% حصہ ہوگا ووٹنگ میں، لیکن میں 213 کے بارے میں